وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ حضرات و حاضرین، اس دور حاضر میں ہر انسان کی ایک پہچان ہوتی ہے، اور مسلمان کی بھی ایک پہچان ہے، اور مسلمان کی پہچان کے لیے اللہ نے ایک خاص نعمت عطا فرمائی ہے مسلمان کو، وہ ہے نماز۔ ایسا مسلمان جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، رفاعی کام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، لوگوں کے بچوں کی شادیاں کرواتا ہے، رستے بنواتا ہے، اس کی پہچان صحیح معنی میں مسلمان کی یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کافر بھی یہ سارے کام کرتے ہیں، غریبوں سے تعاون بھی کرتے ہیں، سڑکیں بھی بناتے ہیں، غرباء کے ساتھ سارا کچھ کرتے ہیں۔ مسلمان کی خاص علامت ہے، وہ ہے نماز۔ ایسا بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور نماز نہ پڑھے، وہ بہت بڑی غلطی بھی ہے، بھول میں ہے، یا یوں سمجھیں کہ اللہ کی ناراضگی اس پہ دنیا میں برس رہی ہے، مسلسل برس رہی ہے۔ نماز اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اتنا بڑا اللہ کا رکن ہے کہ اس کے بغیر کسی بھی انسان کو سکون ملتا ہی نہیں، سکون نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھیں تو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ نماز مسلمان کی معراج ہے، یہ اللہ سے ملاقات ہے، یہ ایک واحد ذریعہ ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کا، نماز۔ آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ نے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم کلام ہیں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے اور جو نماز جان بوجھ کے لیٹ پڑھتے ہیں، دونوں برابر ہیں۔ جو نہیں پڑھتے اور جو جان بوجھ کے لیٹ پڑھتے ہیں، وہ آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شمار حدیث ہیں۔ ویسے میں آج کچھ اور ہی بیان کرنے آیا تھا، لیکن موڈ کا روش بدل گیا ہے۔ نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتاح، چابی قرار دیا ہے۔ چابی گم ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا، کمرہ نہیں کھلتا، کھل جاتا ہے، یا توڑیں گے یا نئی چابی بنائیں گے۔ یہ جنت کی چابی ہے۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ جنت میں بالکل نہیں جائے گا، جب تک اس کی جہنم میں سزا پوری نہیں ہو جاتی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اگر یہ چابی ہو اور کسی اور تالے کی ہو تو تالا پھر بھی نہیں کھلتا۔ کیا خیال ہے؟ اس بات کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ ایک تو تالے کو کھولنے کے لیے چابی کا ہونا ضروری ہے، دوسرا صحیح چابی کا ہونا ضروری ہے۔ ایک دندانے کا بھی فرق ہو تو تالا، وہ کسی بھی چیز کا، وہ گاڑی کا تالا ہو، وہ گاڑی کی چابی، گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے، سائیکل کا تالا کھل جاتا ہے، کسی بھی چیز کا تالا نہیں کھلتا جب تک چابی بھی ہو، اور چابی بھی اسی تالے کی ہو۔ نماز بھی ہو اور نماز بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو پھر جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اور نماز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، باقی صحابہ بیٹھے ہیں۔ فرمایا، میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک بندہ 5 مرتبہ نہر میں نہائے اور وہ نہر بھی اس کے دروازے کے سامنے ہو، تو
اس کے جسم پر میل کچیل باقی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یبقى من درنی شیء، اس کے جسم پہ ایک ذرہ برابر بھی میل نہیں ہوگی۔ فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے جسم پہ ایک ذرہ بھی گناہ کا باقی نہیں رہتا، سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، شرط بندہ پڑھنے والا ہو۔ پھر نماز کے متعلق کیا فرمایا؟ قیامت کے دن سب سے پہلا اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حقوق میں سوال کس کا ہونا ہے؟ نماز کا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے اللہ نے اپنے حقوق کے بارے میں جب سوال کرنا ہے تو کس کا کرنا ہے؟ نماز کا۔ جو نماز میں کامل ہوگا، پورا ہوگا، وہ تو کامیاب ہے، اس کا باقی حساب و کتاب ہوگا، اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ حوض کوثر پہ جائے گا، وہ اللہ کو سجدہ کر سکے گا، وہ جنت کا وارث ہوگا۔ اور اگر اس نے نماز میں وہ کامل نہیں ہے، نماز میں فارغ ہے، تو باقی اس کا حساب و کتاب ہی نہیں لیا جائے گا۔ وہ حوض کوثر سے دور، وہ نبی کی شفاعت سے دور، وہ اللہ کے عرش کے سائے سے محروم، وہ جنتی لوگوں سے محروم، اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور کتنی بڑی سزا ہے بے نمازی کو کہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور شداد کے ساتھ کھڑا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے بے نمازی کو۔ یہ نماز کوئی عام چیز ہے؟ اس نماز میں صرف اپنی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ یاد رکھیں آپ مکلف ہیں، ہم مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں۔ گھر میں اگر آپ کی بیوی موجود ہے، گھر میں ماں موجود ہے، گھر میں اولاد موجود ہے، گھر میں بیٹا موجود ہے، گھر میں بیٹی موجود ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ آ کے اذانیں کہہ رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، شاید کوئی فائدہ نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایت تو سب کو یاد ہوگی نا، وہابی ہیں نا پکے، اس لیے سونا نہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ کس چیز کا ذمہ دار ہے؟ کھانے پینے کا، لین دین کا، اس کا بھی ذمہ دار ہے بھائی، اس سے بھی جان نہیں چھوڑنی۔ اگر اولاد کا حق ادا نہیں کرتا، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں لیتا، آپ خود باہر موجیں مارتا ہے، تو اس کا بھی دیندار ہے۔ لیکن اصل حق کیا ہے؟ اصل حق کیا ہے؟ عبادت کے معاملے میں خود تہجد پڑھے، خود قرآن کی تلاوت کرے، خود باجماعت نماز پڑھے، خود مسجد میں آئے، خود سارا کچھ کرے، اولاد دیکھے ہی نہ مسجد کو، نماز ہی نہ پڑھے، قرآن کو دیکھے نہ، تو یہ سب سے بڑا مجرم بن جائے گا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جماعت پہ آتے ہیں تو گھر میں کہہ کے آتے ہیں، جاتے ہیں تو جا کے پوچھتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے۔ اپنی نماز پڑھتے جا رہے ہیں، کامیاب ہو گئے۔ گھر کی جس طرح کھانے پینے کی، لین دین کی، لباس کی، پانی کی، کھانے کی ذمہ داری ہے نا گھر کو چلانے کی، اس سے پہلے عبادت کی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کیا کہتے ہیں؟ تمہیں تو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے، تم دنیا کے معاملات پڑے ہو، عبادت کرتے ہی نہیں ہو۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے بنایا کھانے پینے کے لیے تھا۔ جانور کھاتے پیتے نہیں ہیں، روزی نہیں اکٹھی کرتے، بھاگ دوڑ نہیں کرتے، اور جانوروں کا خاندان نہیں ہوتا، وہ آپس میں اکٹھے نہیں رہتے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ جنتی اور جہنمی میں فرق کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے۔ نماز ہے تو سارا کچھ ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرماتے ہیں جانوروں سے بھی یہ انسان بدتر ہے جو میری عبادت نہیں کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا۔ پھر نماز پڑھتا ہے، نماز کو نماز سمجھ کے نہیں پڑھتا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نماز بھی پڑھیں اور نماز باجماعت پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی مسجد میں لے کے آئیں، بیٹوں کو مسجد میں لے کے آئیں، جمعے میں گھر والوں کو مسجد میں لے کے آئیں، پابندی کریں۔ آج آپ کروائیں گے تو آپ کی اولاد اپنی اولاد کو کروائے گی، آپ نہیں پابندی کروائیں گے تو آپ کی اولاد نہیں کروائے گی، اس کی ذمہ داری آپ کے سر پہ آئے گی۔ آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، اور میرے صحابہ، میرا دل کرتا ہے میں اپنے مصلی پہ کسی آدمی کو کھڑا کروں، اگر میں پوچھوں تو آپ میں سے ہر بندے کو یہ حدیث یاد ہوگی نا، ہر بندے کو یاد ہوگی۔ یہ فرمایا میں دل کرتا ہے اپنے مصلی پہ کسی صحابی کو کھڑا کروں اور اپنے ساتھ چند لوگوں کو لوں جو لکڑیاں اٹھا کے میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ لوگوں کو مارنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ اور میرا دل کرتا ہے جو لوگ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، گھر میں تو ہو سکتا ہے نماز سارے پڑھتے ہیں، یہ تو نہیں کہا کہ جو گھر میں نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اپنے مصلی پہ کھڑا کروں اور جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نہیں آتے۔ اتنی بڑی مسجد بنانے سے، خوبصورت بنانے کا کیا فائدہ؟ اس کو آباد ہی نہیں کرنا۔ پھر فرمایا مجھے ڈر ہے دو باتوں کا جس وجہ سے میں گھروں کو جلاتا نہیں، آگ نہیں لگاتا۔ ایک وہ بچے ہیں جن پہ نماز فرض نہیں ہوئی، دوسری عورتیں ہیں جن کا مسجد میں آنا فرض نہیں ہے۔ اگر یہ ڈر اور خوف نہ ہوتا نا، جو بالغ بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، مسلمان بھی ہو، مسجد میں آ کے باجماعت نماز نہ پڑھے اور اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو نمازوں کے متعلق فرمایا، فجر اور عشاء جو باجماعت نہیں پڑھتا وہ کون ہے بھلا؟ پکی گل ہے؟ دیکھیو کتے اپنے دی گل نہ آ جائے، آپ ہی نہ پھنس جائے کتے۔ اب فیصلہ کریں، میں نے تو حدیث بھی پوری نہیں سنائی، آپ نے پوری کر دی۔ بھائیو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ درجات ایسے نہیں بلند ہوتے، گناہ ایسے نہیں معاف ہوتے، نبی کی شفاعت ایسے نہیں مل جانی قیامت کے دن، حوض کوثر ایسے نہیں مل جانا قیامت کے دن۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے دنیا، الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، عمل کی دنیا ہے۔ عمل وہ کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ فرمایا عشاء اور فجر باجماعت نہیں پڑھتا وہ منافق ہے، کانا منافقا خالصا، پکا ٹھکا منافق ہے۔ ہم پہ اثر ہی نہیں ہوتی یہ حدیث۔ کتنی لمبی راتیں ہیں، چلو گرمیوں میں راتیں چھوٹی، آج کل چھوٹی راتیں، کیوں نہیں آتے مسجد میں؟ کیا وجہ ہے؟ ابھی بھی کتنے لوگ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، یہ مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے۔ کیا اللہ کو جواب دے لیں گے اس مجبوری کا؟ اللہ کو بندہ کہے گا اللہ تو نے تو رزق کمانے کے لیے کہا تھا، فلاں کام کر رہا تھا، فلاں کام کر رہا تھا، گھر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اذان سن کے ٹس سے مس نہیں ہوتے، یہ مسلمان ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان ہم کہتے ہیں؟ جس اللہ نے 5 وقت کے لیے بلایا 24 گھنٹے میں سے، اور جو ہماری آج کی نماز ہے نا، آج کل کی نماز، وہ آدھا گھنٹہ ہی 5 نمازوں کا نہیں بنتا۔ کیا خیال ہے؟ بنتا ہے؟ یہ تو امام صاحب کی مہربانی کو 10-12 منٹ کی ایک نماز پڑھا دیتے ہیں اور 40-50 منٹ 5 گھنٹے، ورنہ ہم اکیلے نماز پڑھتے ہوتے تو 2-3 منٹ پہ 4 رکھتے ہیں تو گئی جیسے ہوتا ہے۔ چلو 1 گھنٹہ ہی لگا لیں، 24 گھنٹے میں اللہ کو 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے ہم۔ زکوٰۃ دیں گے اگر طاقت ہوگی تو، مال ہوگا تو، ورنہ وہ معاف ہے۔ حج استطاعت ہے تو فرض ہے، جہاد، رمضان کے روزے سال کے بعد ہیں۔ ایک نماز ہے عبادت میں، ایک نماز ہمارے پاس جو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں آنا ہے، وہ بھی اللہ کے گھر خالی ہیں۔ ابھی گھروں میں محفلیں لگی ہوں گی، مجلسیں لگی ہوں گی، گپیں لگ رہی ہوں گی، کھانے بن رہے ہوں گے، سارا کچھ، نہ خود نماز پڑھیں گے نہ گھر والوں کو کہیں گے۔ خود مشکل سے آ بھی جائیں گے تو گھر والوں کو کہہ کے نہیں آتے، جا کے کہتے نہیں۔ یہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھے کہ ہر نماز پہ
بلکہ گھر والوں کو اٹھا کے چھوڑیں بھی سارا کام، نماز پڑھو۔ اور یہ کہا کریں، تحدیث نعمت کے طور پہ ترغیب دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب بھی گھر سے نکلتا ہوں نا، اللہ گواہ ہے، سارے گھر والوں کو اٹھا کے آتا ہوں، وضو کرنے کے لیے لگا کے آتا ہوں، اور یہ کہہ کے آتا ہوں کہ میرے آنے سے پہلے آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے۔ ایسا کریں گے تو ہوگا نا۔ آپ ایسا کرنا شروع کر دیں، ایک ہفتہ ایسا کرنا شروع کر دیں، آپ کی اولاد آپ سے زیادہ تیز ہو جائے گی عبادت میں۔ شرط یہ کہ عمل تو کریں نا، اپنے آپ کو سمجھائیں تو صحیح، اپنی ذمہ داری تو سمجھیں۔ اولاد سے گئے ہیں، جا کے فوراً ہمیشہ ہر نماز کے بعد پوچھا کریں، آپ ہی نماز پڑھی ہے؟ کیوں نہیں پڑھی؟ کیا وجہ لیٹ ہونے کی؟ جب اتنا سرپرست گھر کا یہ کرے گا نا، تو گھر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جب اللہ راضی ہوگا نا، اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ جب اللہ راضی ہوگا نا، اللہ پریشانیاں ختم کرے گا۔ اللہ راضی ہوگا نا، گھر کے اندر شیاطین کا ڈیرا نہیں ہوگا، گھر کے اندر بے برکتی نہیں ہوگی، شیطان جن نہیں داخل ہو سکیں گے۔ اللہ کی رحمت جب ہوگی تو کون آ سکتا ہے اللہ کی رحمت کے مقابلے میں؟ مسائل کیوں بنتے ہیں جب رب کو بھول جاتے ہیں، خود عبادت نہیں کرتے، ٹوٹی پھوٹی کرتے ہیں تو گھر والوں کو کہتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث صحیح بخاری کی پھر یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جنتی بھی، بعض لوگ جنت میں جا کے بھی حسرت کریں گے قیامت کے دن، کاش میں بھی وہ عمل کر لیتا، میں بھی قرآن کی اتنی تلاوت کر لیتا، میں بھی جہاد کر لیتا، میں بھی صدقہ و خیرات کر لیتا، کاش میں بھی یہ عمل کر لیتا۔ فرمایا ایک وہ آدمی ہے جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، عصر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، قیامت کے دن اللہ جنت میں اپنے چہرے کا اس کو دیدار کروائے گا۔ اپنے چہرے کا دیدار کس کو کروائے گا؟ جو فجر اور عصر باجماعت پڑھتا ہے۔ ہماری عصر کہاں ہوتی؟ کسی کا ڈیوٹی کا بہانہ، کسی کا کام کا بہانہ، کسی کو کوئی بہانہ، کسی کوئی بہانہ۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کے چہرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے دنیا کا مال؟ کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے، یار میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں اپنے اللہ کے چہرے کا دیدار حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو پھر دنیا کا مال پیچھے ہو جاتا ہے، نوکری ڈیوٹی پیچھے ہو جاتی ہے، محنت مزدوری دیہڑی پیچھے ہو جاتی ہے، بندہ سب سے پہلے مسجد میں پہنچا ہوتا ہے۔ احساس تو پیدا ہونا ہمارے اندر۔ جب احساس ہی نہیں، جب اللہ کو اہمیت ہی نہیں تو اللہ اہمیت دے گا؟ ذرا سوچے تھوڑی سی بات کو، کہ جو بندہ اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا، اللہ اس کو محبت کا اختیار کرے گا اس کے ساتھ؟ کس بندے نے چھوٹا سا بھی عمل میری رضا کی خاطر نہیں کیا، میرے چہرے کی خاطر نہیں کیا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، من حافظ، ایسا آدمی جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہو نوراً و برہانا، یہ نماز قیامت کے دن سرٹیفکیٹ ہوگا، دلیل ہوگا، اعمال نامہ میں سب سے پہلے درج ہوگا، یہ لے کے دکھائے گا سامنے، لوگ دیکھیں گے یار یہ تو نمازی ہے، یہ تو جنت میں جائے گا۔ برہانہ، دلیل ہوگی یہ نماز، جو نماز کی حفاظت دنیا میں کرتا ہے۔ دوسرا وہ نورا، یہ نماز نور ہوگی، اور میں قیامت کی تاریکیاں، قیامت کے اندھیرے اس نماز سے ختم ہو جائیں گے، یہ نور آگے آگے چلے گا، سرٹیفکیٹ ہاتھ میں ہوگا، نماز سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا، سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور فرمایا جس کے پاس یہ نور اور برہان نہیں ہوگا، ملم، جس نے حفاظت ہی نہیں کی، جس نے نماز پڑھی نہیں، باجماعت نماز نہیں پڑھی، نماز کو اہمیت نہیں دی، فرمایا اس کا نور بھی ختم ہو جائے گا، اس کی دلیل بھی ختم ہو جائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون کے ساتھ، اسی حدیث کے الفاظ مسند احمدی، فرعون کے ساتھ، حمان کے ساتھ اور قارون کے ساتھ اور ابو جہل کے ساتھ کھڑا کر کے اللہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ آ جائیں نماز کی حفاظت کریں، نماز کی حفاظت کریں گے، یہ اپنی حفاظت ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ایسا آدمی جو فجر کی نماز پڑھتا ہے نا،
اللہ اس کو شیطان سے آزاد کر دیتا ہے۔ فجر کے لیے اٹھا ہے، ناک کو صاف کیا، وہ شیطان رات کو 3 گرہ لگا کے سوتا ہے نا، انسان کے ناک میں رات گزارتا ہے، جس طرح اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ فرمایا مسلمان جب فجر کے لیے اٹھتا ہے اپنے ناک کو صاف کرے، سنت ہے، دعا پڑھے، اللہ اس کی ایک گرہ کو کھول دیتے ہیں۔ پھر وضو کرتا ہے، اللہ دوسری گرہ کو کھول دیتے ہیں۔ پھر نماز پڑھتا ہے، اللہ تینوں گرہ کو کھول دیتے ہیں، شیطان ذلیل و رسوا ہو کے چلا جاتا ہے۔ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فرمایا اللہ پھر اس بندے کا خود ذمہ لے لیتے ہیں، سارا دن اس پہ پریشانی نہیں آنے دیتے، سارا دن اس کے نزدیک بیماری کو نہیں آنے دیتے۔ اللہ وہ رزق عطا فرماتے ہیں جو کائنات میں شاید کسی اور کو نہیں ملتا۔ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، جب اللہ نے جو ذمہ داری لے لی ہے، اور جس کو جو پریشانی ہے وہ اللہ کے ذمہ آ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے نا، عبادت کرے، اللہ کے ذمہ آ جائے۔ اور فرمایا جو بندہ اٹھتا نہیں، دعا ہی نہیں پڑھتا، وضو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، فرمایا شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا سارا دن نحوست اس کے چہرے سے نظر آتی ہے، اس کو منحوس بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اس کو شیاطین کے ذمہ کر دیتا ہے، جا بھائی جس کی بات مانی اس کے پاس جا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا ہے کہ اپنے رب کو چھوڑا، رب کی عبادت کو چھوڑا، رب کے حکم کو چھوڑا، نبی کی سنت کو چھوڑا، نبی کے حکم کو چھوڑا۔ رب کی بھی مخالفت ہے اور نبی کی بھی مخالفت ہے۔ رب کا حکم کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ نبی کا حکم کیا ہے کہ منافق نہ بنو، فجر کی نماز پہ جماعت آؤ۔ تو اللہ نے سزا کیا دی ہے؟ سارا دن منحوس رہتا ہے، منحوس رہتا ہے۔ یہ لاکھوں کاروبار کر لے، یہ 1000 معاملات کر لے، یہ سب سے ماہر ہو کام کرنے کا، اس کی بہت بڑی جاب اور نوکری اور ڈیوٹی ہو، یہ لاکھوں روپے کما کر بھی سکون نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ یہ اللہ سے باغی ہے، یہ اللہ کا باغی ہے، یہ نبی کے سنت کا باغی ہے، یہ اللہ کے گھروں کا باغی ہے، یہ اللہ کے گھروں سے دور ہوا ہے، رب سے دور ہوا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کی بیماریاں، پریشانیاں اس کے ذمہ لگا دی ہیں، شیاطین جنوں کو مسلط کر دیا ہے، اللہ نے اپنی ذمہ داری ختم کر دی ہے۔ ذمہ داری کب لیتا ہے اللہ؟ جب اللہ کے گھر میں آ کے عبادت کی جائے۔ تو آخری بات آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی پہنچیں گے، فی جنات یتسالون عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں جنتی پوچھیں گے، اللہ وہ کہاں گئے جو میرے ساتھ تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے؟ بھائی کے بارے میں کوئی پوچھے گا، کوئی والد کے بارے میں پوچھے گا، کوئی بیٹے کے بارے میں پوچھے گا، کوئی بیوی کے بارے میں پوچھے گا، کوئی کسی کے بارے میں، جو جس کے دل میں آئے گا، اللہ فلاں 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 نظر نہیں آتا جنت میں، میں جنت میں ہوں۔ فرمایا میرے پسندیدہ لوگوں، جنتی لوگوں، جاؤ ان سے سوال کر لو۔ اللہ کیسے سوال کریں؟ وہ تو نظر نہیں آتے۔ جہنم میں ہے، تم یہاں سے بولو، میں تمہاری آواز وہاں پہنچا دوں گا۔ فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، سقر جہنم کا نام ہے، جہنم کی بہت بڑی گھاٹی اور وادی کا نام ہے۔ فرمایا تمہیں جہنم میں کیا چیز لے آئی؟ تم کیوں جہنم میں چلے گئے؟ کھاتے پیتے ہمارے ساتھ، کماتے ہمارے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے ہمارے ساتھ، گھر ہمارے ساتھ، لین دین ہمارے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ دنیا میں ہمارے ساتھ تھا، جنت میں کیوں نہیں ہو؟ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلا گناہ یہ تھا کہ تم نماز پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سب سے پہلا گناہ کون سا؟ تم نماز پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن رب نے ایک قانون بنایا ہے کہ اللہ اپنے عرش کو قیامت کے میدان میں لے کے آئے گا، اپنی پنڈلی سے اللہ اپنے نور والے پردے کو سائڈ پہ کرے گا، اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر جس طرح اس کی شان کے لائق ہے وہ ساری کائنات کے سامنے لائے گا، ساری کائنات اس کو سجدہ کرے گی، اور میں جو قیامت کے دن سجدہ کر لے گا اللہ کے سامنے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور فرمایا بے نمازی جو ہے قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکے گا، اس کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے گی، یہ اکڑ کے کھڑا ہوگا، ساری کائنات کو پتہ چل جائے گا یہ جہنم میں جانے والا ہے۔
یہ بے نمازی ہے، یہ رب کا گستاخ اور بے ادب ہے، یہ نبی کی سنت کو چھوڑنے والا ہے، رب کے حکم کو چھوڑنے والا ہے، نبی کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ نبی کہہ کے تھک گئے، چلے گئے کہ مسلمانوں مومن بننا چاہتے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی کا مطلب صرف ارکان نہیں ہے بلکہ باجماعت نماز بھی ہے۔ اور اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھ کے نماز دکھائی تھی، کیا خیال ہے؟ مسجد نبی میں پڑھ کے دکھائی تھی نا۔ اس میں دونوں چیزیں شرط ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب، اور مسجد میں آنا شرط ہے۔ آپ سنت کے مطابق نماز پڑھتے رہیں، بر وقت پڑھتے رہیں، لیکن گھر میں پڑھیں آپ مجرم ہو گے قیامت کے دن۔ اللہ کے گھروں کا مقصد اور مطلب کیا کہ مسجد میں آ کے باجماعت نماز نہیں پڑھنی۔ مسجد آباد کس طرح ہوتی ہے؟ نماز کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا۔ یہ خوبصورت نہ بھی بنائیں، نماز باجماعت آ کے پڑھیں، شاید اس خوبصورتی سے زیادہ آپ کو اجر ملے گا۔ تو آئیں ہم مسلمان بن کے دکھائیں، حقیقت میں مسلمان بن کے دکھائیں، ایک دوسرے کو دعوت دیا کریں، پیار اور محبت، ایک دوسرے سے عقیدت کا اظہار کیا کریں۔ آتے وقت ایک بات چھوٹی سی یاد رکھیں، جب آپ نماز کے لیے آئیں نا، پہلے تو خود آئیں، اپنے گھروں میں کہہ کے آئیں، بیوی کو کہہ کے آئیں، اولاد کو کہہ کے آئیں، والدین کو، والدہ کو کہہ کے آئیں، والد بوڑھا ہے تو اس کو ساتھ لے کے آئیں، ڈبل ارجر لیں۔ دعوت بھی کہا ہے نا، دعوت کون کرے گا؟ دعوت کا کام کون کرے گا؟ اپنے گھر میں جو دعوت نہیں دے سکتا، لوگوں کو کیا دعوت دے گا؟ کیا خیال ہے؟ جو اپنی بیٹی کو دعوت نہیں دے سکتا نماز کی، جو بیوی کو، تو باہر کیا دعوت کا کام کرے گا؟ اپنی عادت بنا لیں ہر حال میں کہ مسجد کے لیے جانے سے پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے سارے کام بند کرائیں، جی چلو وضو کرو، اور یہ کہیں کہ میرے آنے سے پہلے نماز پڑھیں۔ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ تو آپ کو لگ جائے گا نا، کم از کم 20 منٹ تو لگ جائیں گے، اور 20 منٹ میں نماز گھر والے نہیں پڑھ سکتے؟ جا کے پوچھیں کیوں نہیں نماز پڑھی، کیا وجہ ہے، لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا آپ کرنا شروع کر دیں، آپ کے گھر والے آپ سے زیادہ عبادت میں تیز ہو جائیں گے۔ پہلے گھر میں دعوت دیں، پھر آتے وقت جو بھی ملے۔ میں چھوٹی سی مثال لیتا ہوں، گاؤں میں میرا دوست ہے، بات ختم کر رہا ہوں، میرا کلاس فیلو بھی ہے، وہ میرے جس طرح یہ دروازہ ہے نا، اتنا اس کا میرا گھر دور ہے۔ میں جب بھی گھر سے جاتا ہوں نا، نکلتا ہوں نماز کے لیے، وہ دکان پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو جی آؤ جی رانا صاحب چلو نماز پڑھے، جی آپ چلے میں آیا۔ وہ اس نے اتنے سالوں سے بس یہی بات ہے، آپ چلے میں آیا کبھی نہیں۔ شاید وہ میری بات سنے ناراض بھی ہو، وہ آیا کبھی نہیں، لیکن میں ہر نماز پہ ہر روز جب بھی وہاں ہوتا ہوں اس کو کہتا ہوں۔ مجھے ایک دفعہ دوست نے کہا یار تیری عادت تو ہمیشہ اس کو کہتا رہتا ہے، یہ آیا کبھی بھی نہیں مسجد میں۔ میں نے کہا وہ نہ آئے، میں اپنا حق تو ادا کروں نا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل۔ کسی ایک کو آپ نے دعوت دے دی، آپ کی دعوت قبول کر کے مسجد میں وہ ایک ہی نماز پڑھ لے، اس کی نماز کے برابر آپ کو اجر مل جائے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ کوئی نہیں آتا تو نہ آئے، عمل کرانا تو شرط نہیں نا، دعوت دینا شرط ہے نا۔ آپ گھر میں دعوت دے کے آئیں، گھر والوں کو کہہ کے آئیں، جگا کے آئیں، اٹھا کے آئیں، بتلا کے آئیں، وضو پہ لگا کے آئیں، اور رستے میں جو بھی آپ کو ملے، 2 فائدے ہوں گے دعوت دینے کے۔ جو بھی آپ کو ملے اس کو دعوت دیں گے، آپ کو اجر ملے گا، اور دوسرا اختلاف ہوگا تو اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ سے نہیں بولتا نہ بولیں، آپ سلام کہیں آؤ جی نماز کے لیے چلیں، آپ اپنا حق ادا کریں، انشاءاللہ اللہ رستہ کھولنے والا ہے، اللہ آسانیاں کرنے والا ہے، اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ پھیر سکتا کہ نہیں پھیر سکتا؟ اللہ انسان کو بدل سکتا ہے نہیں بدل سکتا؟ ہم کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ سارے راستے کھول دے، ہم کوشش نہیں کرتے تو ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ صحیح بات ہے۔ آج سے تہیہ کر لیں، اپنے ساتھ وعدہ کر لیں اپنے رب سے کہ جب بھی آئیں گے جو بھی ملے گا اس کو نماز کی دعوت دینی ہے، نماز کی دعوت دینی، یا تو وہ رستے میں بیٹھنا چھوڑ دیں گے یا آپ کے ساتھ مل کے مسجد میں آنا شروع کر دیں گے۔ اگر ایک بندہ بھی میری اور آپ کی زندگی میں، میری اور آپ کی دعوت سے ایک بندہ بھی نمازی بن جائے تو کیا خیال ہے؟ کامیابی ہے یا نہیں ہے؟ نجات کا سبب ہے ہی نہیں ہے؟ سیدنا علی کو کیا فرمایا تھا رضی اللہ عنہ، اے علی تیری دعوت سے کوئی ایک بندہ بھی راہ راست میں آ گیا نا، تیری جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔